بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ابعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. وقال اللہ عز وجل فی القرآن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. حمد و ثنا مالک کائنات وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے خاص ہے. صبح و مساء کی ہواؤں میں، شام و سحر کی فضاؤں میں، لیل و نہار کی نواؤں میں، دن و رات کی رنگ و نور کی قباؤں میں اسی مالک کائنات وحدہ لا شریک کی عزت، حرمت، وحدانیت، یکتائیت اور اسی کی توحید کا ڈنکا بج رہا ہے. عالم کائنات کی ہر شے اس کے مطلق ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، سبوح قدوس ہے، رب الملائکۃ والروح ہے. علی ھذا القیاس تمام طرح کی پاکی، بزرگی، بڑائی کے مقدس، مطہر اور معلی کلمات اللہ مالک کائنات کے لیے خاص ہیں. بعد ازاں لا تعداد و بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، سید الساجدین والراکعین والخاشعین، صاحب صفا و باصفا، نبی جود و سخا، امام فہم و ذکا، معصوم عن الخطا، پوری کائنات کے امام اور سردار پیغمبر، امام الائمہ، سراج الامہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ تعالیٰ میری آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں اربہ ارب درود و سلام کی برکھائیں نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. خطبہ جمعہ کا موضوع جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے درخشاں پہلو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کا پہلا خلیفہ، جنہیں محدثین نے بالاجماع خلیفہ بلا فصل مانا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد پہلا خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کا مقام، ان کی منقبت اور ان کے فضائل و مناقب محدثین نے جمع فرمائے ہیں اور اللہ کے نبی سے سن کر اس امت تک پہنچائے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کا تذکرہ اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان کو جلا بخشنے کے مترادف ہے، کیونکہ ان کا بڑا احسان ہے اس امت پر. اللہ کے نبی سے جو سنا ہے اس کو محفوظ کیا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے. ان کی حفاظت اور ان کی عدالت اور ان کی ثقافت، یہی اتنی بڑی نیکی ہے کہ امت اس کا بدل نہیں دے سکتی. پھر جو سنا ہے اس کو آگے پھیلایا ہے، امت تک پورے کا پورا دین محفوظ ہاتھوں میں سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. تو جن سینوں نے اس کو محفوظ کیا، یقیناً وہ سینے اللہ کے ہاں بڑی رحمت اور بڑی قدر و قیمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ پر اپنی رحمت کی برکھائیں نازل فرمائے. اور ان میں سے جو ان کے سید صحابہ ہیں، بڑے عشرہ مبشرہ، اور ان میں سے بھی جو ان کے بھی سید ہیں، جو ان کے بھی سرخیل صحابی ہیں، وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بہت ساری چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں. بلا تمہید بات کا آغاز کرتا ہوں. بے شمار چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں ان کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کئی ایک پہلو ہیں کہ جن میں وہ ممتاز ہیں. صحابی کا مقام محدثین نے نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اختار لصحبت نبی، یہی اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے، کہ ہر صحابی جس کو اللہ کے نبی کی رفاقت میسر آئی ہے، صحبت میسر آئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے چنا گیا ہے. جیسے نبیوں کا اللہ تعالیٰ خود ہی انتخاب کرتا ہے، نبی کوشش سے نہیں بنا جاتا، اللہ کی رحمت سے انسان بنتا ہے. جیسے اللہ نے نبیوں کا انتخاب کیا، ویسے نبیوں کے رفقا کا بھی انتخاب کیا، نبیوں کے دوستوں اور ساتھیوں کا بھی انتخاب کیا. اور پوری کائنات کے امام پیغمبر محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین. اور پھر آپ کی امت میں سے بھی جو آپ کے رفقا ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور یہ انتخاب بڑا مبارک ہے. ایسے ہی نہیں ہو گیا، اللہ نے دلوں کو ٹٹولا ہے، دلوں کو جانچا ہے. جو دل زیادہ تقوی سے معمور اللہ کو نظر آئے، وہ اللہ نے اللہ کے پیغمبر کے، اپنے آخری حبیب کے صحابی بنا دیے. تو ان صحابہ میں سے خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عظیم شان کے حامل صحابی.
کہ جن کو اللہ کے پیغمبر کی رفاقت اس درجہ میسر رہی ہے کہ دنیا آج بھی ان کی مثالیں دیتی ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کے پیغمبر کی رفاقت اور آپ کی صحبت آج بھی انہی کا خاصہ ہے۔ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر پاک پر رحمت کی برکھائے نازل فرمائے۔ جو پہلو بھی اٹھا کے دیکھے اس میں عروج پہ ہیں، کمال پہ ہیں، اللہ کے پیغمبر سے براہ راست صحبت یافتہ ہیں، تو پھر اثر کیوں نہ ہو؟ تقویٰ دیکھیے انتہا کا ہے، سخاوت دیکھیے عروج پہ ہے، دل کی نرمی دیکھیے تو بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور دین پہ غیرت اگر ان کی بیان کی جائے، کئی ایک واقعات ہے، 20 ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اسلام کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ اللہ کے نبی سے ملا ہے اس صحابی کو، پھر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، اور آپ کی اتباع میں سب سے زیادہ فضل و مقام پانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ صحابت کا کیا عالم ہے، اس قدر سخی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ایک اس طرح کے واقعات لے کر آئی ہیں جو ان کے بابا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور سب سے بڑی صحابت ان کی یہ ہے، غلام آزاد کیا کرتے تھے، غلام خریدتے تھے اور اللہ کے لیے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی صحابت ہے، کسی جان کو بخش دینا، کسی جان کو آزاد کروانا۔ اسلام کے اندر جو بڑے بڑے غلام صحابہ ہوئے ہیں، جن میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے جو صحابہ ہیں، اکثر صحابہ کو آزاد کروانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے غلام آزاد نہیں کیا، اپنی گردن کو اس نے جہنم کی آگ سے آزاد کروا لیا ہے۔ اس قدر نیکیاں ہیں۔ ابھی قحافہ ان کے والد اکثر اوقات کہا کرتے تھے، تم جو غریب صحابی ہوتے ہیں، غریب غلام، ان کو پکڑتے ہو اور ان کو تم آزاد کرواتے ہو، تم اس کا کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ تم ایسے صحابی، ایسے غلام جو طاقتور ہوں، لہیم شہیم ہوں، طاقتور ہوں، ان کو آزاد کرواؤ تاکہ تمہیں اس کا فائدہ بھی ہو، وہ تمہاری نوکری بھی کریں، تمہاری غلامی میں آ جائیں۔ کہا کہ میں جو غلام آزاد کرواتا ہوں میری نیت کچھ اور ہے، جو آپ بیان فرما رہے ہیں آپ کی نیت اپنی جگہ پر درست ہے، میں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیتا ہوں، اپنا کوئی ذاتی فائدہ منفعت مجھے نہیں چاہیے، یہ سودا میرا اللہ کے ساتھ ہے۔ اور کس قدر مبارک نیکی ہے یہ، فَأَمَّا مَنْ آتَى، قرآن ان کی اس نیکی کو یوں بیان کر رہا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور آپ کے مال خرچ کرنے اور غلاموں کو آزاد کرنے کے ضمن میں نازل ہوئی ہے۔ قیامت تک لوگ اسے پڑھیں گے، قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، ہر پہلو میں دیکھیں کمال نظر آئے گا۔ ایک بہت بڑا پہلو، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اولیت ان کو ملی ہے، السابقون الاولون۔ ان دو الفاظ کی تفسیر میں ایک دو نہیں، 20 والے تفسیر کا اتفاق ہے۔ السابقون الاولون سے مراد پہلے پہل جو صحابہ ایمان لائے وہ ہیں، جو ہجرت مدینہ سے پہلے ایمان لے آئے، یہاں وہ سارے کے سارے مراد ہیں۔ اور السابقون الاولون میں سے بھی سابق اور اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سبقت کرنے والوں میں سے بھی جس نے سب سے پہلے سبقت کی ہے وہ یہ ہیں۔ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ بچوں میں سے پہلا اسلام قبول کیا جناب علی المرتضیٰ، آپ کے چچیرے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خواتین میں سے پہلے اسلام قبول کیا آپ کی زوجہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سابقون الاولون میں شمار کروایا ہے۔ بڑی نیکی ہے سبقت لے جانا، بڑی نیکی ہے کہ اولیت اختیار کرنا، جو اول ہوتا ہے اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، جو سبقت لے جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کی نیکی کا اجر روز قیامت ہی تولا جائے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں چند ایک جنہوں نے آغاز اسلام میں اللہ کے نبی کی معیت حاصل کی ہے اور آپ کا ساتھ دیا ہے، اور اس کے بعد کبھی آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے۔ ہجرت کو دیکھیے، کتنا عظیم واقعہ ہجرت کا۔ اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی، مکہ سے نکلے مدینہ کے لیے، ساتھ کون ہے؟ قربان جائیے، یہاں پر بھی رفاقت جناب صدیق اکبر کے حصے میں آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور صرف رفاقت نہیں، بیٹا بھی کام آیا ہے۔
بیٹی اسما بھی کام آئی جو کھانا لے کے آتی تھی، غلام جو آپ کے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی نگرانی کرتے رہے، یعنی اپنے غلام بھی اللہ کے پیغمبر پر قربان کر دیے، اپنی بیٹی بھی، اپنا بیٹا بھی، اپنا مال بھی، کنبہ بھی، قبیلہ بھی، اور بالکل تن تنہا خالی ہاتھ اللہ کے نبی کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ یہ کیسا سودا ہے؟ اس پر غور تو کیجیے، یہ کیسا سودا ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے گھاٹے کا سودا ہے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، کوئی کچھ بھی پاس نہیں ہے، بلکہ بنا بنایا گھر چھوڑ دیا ہے۔ یہ قربانی جو دیتے ہیں انہی کو اللہ کے پیغمبر کی رفاقت نصیب ہوتی ہے، رفاقت مصطفیٰ ایسے ہی ملا کرتی ہے۔ اکثر صحابہ نے یہ قربانیاں دی۔ ہجرت کے میدان میں اللہ کے نبی کے ساتھ غار ثور میں جہاں پہ آپ کو پھرایا گیا اور سارے غار کے تمام فرش کو صاف کیا، سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، وہاں پر اپنی ایڑی کو رکھا، آقا کریم کو اپنے سینے کے اندر بٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور آپ سو گئے، آرام فرما گئے۔ تھکے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ کہا کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو بیان کیا کہ نہ اٹھاتا آپ کو، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے آرام کے اندر خلل پیدا کروں، لیکن وجہ یہ ہے کہ میرے پاؤں میں درد ہو رہی ہے، میری ٹانگ میں، پاؤں میں درد ہے، لگتا ہے کسی موذی شے نے ڈس لیا ہے۔ کس نے ڈسا ہے؟ جب دیکھا تو سانپ ہے یا بچھو ہے جس نے ڈنگ مارا ہے۔ اور یہ وہ موقع ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن، اپنا مبارک لعاب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگایا، اور لگانے کے بعد اس پہ ہاتھ پھیرا، ساری عمر اس کا اثر بھی ختم ہوا زہر کا، اور دوبارہ وہ درد بھی نہیں ہوئی۔ یہ وہ موقع ہے، اس موقع میں کوئی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہو شریک نہیں ہے، یہ دو اکیلے، اور اس قدر تنہائی آپ کو میسر آئی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میسر آئی۔ ہجرت کا سفر اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس لیے جناب عمر فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی نیکیاں ہیں ابو بکر کی، اور کہتے تھے سودا کر لو میرے ساتھ، سودا کر لو، میری ساری عمر کی نیکیاں لے لو، ساری عمر کی نیکیاں۔ ابن حجر اس واقعے کو لے کے آئے، اسقلانی علیہ رحمہ، ساری عمر کی نیکیاں دیتا ہوں، مجھ سے لے لو، وہ جو تم نے غار ثور میں ایک رات اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری ہے وہ مجھے دے دو۔ اللہ اکبر کبھی، کہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ رات اتنی وزنی ہے، میری عمر بھر کی نیکیاں اس ایک رات کے مقابلے میں کمزور ہیں، چھوٹی ہیں۔ یہ شان ہے آپ کی۔ اور اہل ایمان جو ہوتے ہیں جب صحابہ کا تذکرہ سنتے ہیں تو ان کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ یہ ان صحابہ کے اعمال کا تذکرہ ہے، ان صحابہ کے اعمال کا عروج ہے، اس قدر خلوص ہے، نیت کتنی صفائی اور پاکیزگی ہے۔ آج بھی بندہ کبھی غور کے ساتھ ان واقعات کو پڑھے یا سنے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دل پہ ان باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ کچھ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ میری سب نیکیاں لے لو، مجھے وہ ایک رات کی نیکی دے دو، سودا کر لو میرے ساتھ۔ لیکن بھائیو، یہ سودے انسان تو نہیں کیا کرتے، اللہ رب الرحمان کے ہاں یہ سودے طے ہو چکے ہوتے ہیں، کس بندے نے کیا نیکی کس وقت میں کرنا ہے، اور یہ اجر اور اس کا حق اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو دیا کہ اس رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی میت میں رہے۔ اللہ اس صحابے کی قبر پر رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے۔ بے شمار اس طرح کے اور پہلو ہیں۔ سراقہ جس نے پیچھا کیا تھا، اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی، اور کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں فلاں جگہ سے دیکھا ہم نے دو سائے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ الرحیق المختوم میں یہ واقعہ مکمل لے کر آئے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اللہ رحمہ۔ 100 اونٹوں کا جب اس نے لالچ اس کے دل میں آیا، 100 اونٹوں کا جب انعام اس نے سنا، باغ کھڑا ہوا، بڑا طاقتور آدمی تھا سراقہ، پیچھے پیچھے پہنچا اور بالآخر اس نے پا لیا۔ اب دیکھا دور سے سوار آ رہا ہے، ابوبکر صدیق جب یہ دیکھا پیچھے مڑ کے، پہلا کام یہ کیا تو فوراً اللہ کے نبی کے پیچھے آ گئے، اس نیت سے اگر پیچھے آنے والا تیر چلائے اللہ اکبر کبیرہ تو تیر میرے کمر پہ جا کے لگ جائے، اللہ کے نبی کو کچھ بھی نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر محبت دیکھے ذرا، اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا کہ تیر آئے گا تو میرے اوپر ہی آئے گا،